وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأوليائه وأولياء أمته وصلحاء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. میرے نہایت واجب احترام سامعین کرام، نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کو ابتدائے تخلیق سے لے کر آپ کی اولاد اطہار تک سارا کچھ اختصار کے ساتھ اور مدلل میں آپ نے سماعت فرمایا. آج میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ فرمائیں لوگو تم سب کی طرف میں رسول بن کر آیا۔ رسالت عامہ ایس خاص ہوتی ہے، رسالت محدود خاص کسی قوم کے طرف، مگر اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی رسالت کو عام فرما دیا۔ جس کو رب کریم نے پیدا فرمایا مصطفیٰ اسی کے رسول ہے۔ کیوں کچھ لوگوں نے کچھ یہ فتنے پیدا کیے ہیں، یہ شروع سے میں کہتا آ رہا ہوں فتنوں کے خلاف۔ حضور کی شان اقدس میں حضور کی شان گھٹانے کی نہیں کرتا، اگر وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں، اپنی عادت سے مجبور ہیں اور یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پٹ ہے، پھٹکار ہے کہ جہنم جو بھرنا ہے، تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر گھٹتا نہیں اور بڑھتا جا رہا ہے۔ کیونکہ جب تک یہ قرآن قائم و دائم ہے تو یہ فرمان ورفعنا لک ذکر کے بھی دائم و قائم ہے۔ جب قرآن قائم و دائم ہے تو پھر محبوب ہم نے آپ کی شان کو بلند بڑھایا ہے، بڑھایا ہے، بڑھایا ہے، بلند کیا ہے، تو جب تک یہ قرآن ہے تو شان بڑھتی جائے گی، گھٹتی نہیں۔ مرنے والے مر جائیں گے، دوسرے آئیں گے، وہ بھی مر جائیں گے، وہ آئیں گے، جائیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ مرنے والے مر جائیں گے، گھٹ جائیں گے، مگر مصطفیٰ کی شان نہیں گھٹے گی۔ شیطان بھی اپنے حربے لگاتا رہے، دوڑاتا رہے، اپنے چیلو چماٹو سو مددیں لیتا رہے، مگر مصطفیٰ کے مقام کو کچھ نہیں پا سکتا۔ وہ اللہ کے ولیوں پر نہیں پہنچ سکتا، وہ اس کی مجبوری ہے۔ تو دوستو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سابق جتنے نبی تشریف لائے وہ اپنی قوم کے پاس آئے، جو اس قوم کی زبان تھی اس قوم کے مطابق وہاں تشریف لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رسالت عامہ بخشی ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ کان النبی یبعث الی قومہ عاما، کہ جو پہلے نبی تھے یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامہ، کہ پہلے جتنے نبی تھے وہ اپنی قوم کے پاس عام طرف آتے تھے، عام قوم کی طرف۔ عموم جو ان کے محلے کا تھا یا ڈسٹرکٹ لیول سمجھیں، تعلقہ وائز سمجھیں، یا ضلع وائز ڈویژن وزن سمجھیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ ڈویژن میں محفوظ ہے، محدود ہے، ضلع بھی محدود ہوتا ہے، تعلقہ بھی محدود ہوتا ہے، مگر مصطفیٰ کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی سلطنت عطا فرمائی۔ آپ کی رسالت ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، آپ کی حکومت ادھر بھی ہے، آپ کی حکومت ادھر بھی ہے۔ جبکہ جتنے نبی انبیاء کرام نوح علیہ السلام سے آئے تو نوح اپنی قوم کے پاس آئے، ہر ایک کے پاس وہی آئی، مگر ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جس نبی کی جو زبان تھی وہ ان کی تھی، مگر جب وہی آتی تھی تو وہی عربی میں آتا تھا، نبی ہر نبی کے پاس۔
جو کہ اللہ تعالیٰ محبوب کو عرب میں لانا تھا، حضور عربی ہیں، وحی بھی عربی آتی تھی، جس نبی پر جتنی بار نبی وہ فرشتہ آیا وحی آئی تو وہ وحی اپنی زبان عربی زبان میں آیا، مگر وہ نبی جب کہیں تقریر کرتے تھے تو آتا وحی عربی میں تھی، عرب وحی آتی تھی عربی میں، مگر اپنی قوم کو اپنی زبان سے وہ سمجھایا کرتے تھے۔ نبی کی شان کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی ایسی تخلیق نہیں فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگو، ناس یعنی لوگ، انسان، غور کریں، لوگو تم سب انسانوں کی طرح رسول بن کر آئے ہو۔ یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے تو قرآن میں تو انسان کہا، جن بھی نہیں کہا، نہ کوئی کیڑے مکوڑے کی بات کی ہے، تو کہاں سے آگے آ کے مصطفیٰ پوری کائنات کے رسول ہیں؟ یا کہاں سے آگے آ کے اللہ کے نبی کے برکت سے دنیا باعث ہوئی ہے، انہی کی برکت سے دنیا وجود میں آئی ہے؟ ہمارے سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور حضور نہ آتے تو کچھ نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، نہ آدم بنتا نہ عبداللہ بنتا، مصطفیٰ کریم دنیا میں تشریف نہ لاتے، دنیا روئی زمین نہ بنتی، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت و عرفان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا رب کون ہے، سب حضور کی برکت سے ہوا ہے۔ یہ میں انبیاء کرام کی زبان سے کئی بار ربیع الاول میں ثابت کر چکا ہوں، نبیوں نے مانا ہے کہ ہماری نبوت اگر قائم ہے تو نبی کی برکت سے۔ آپ کو ابھی میں بتا دوں گا، نبیوں کو نبوت نہ ملتی، حکمت نہ ملتی، کتاب نہ ملتا اگر حضور نہ ہوتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو رسالت عامہ کی بات کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ کی رسالت صرف ایک قوم کی طرف نہیں، یا صرف مردوں عورتوں لوگوں کی طرف، یہاں بھی اعتراض کیا لوگوں نے، عورتیں کہاں ہیں؟ عورتیں کہاں ہیں؟ الناس ہیں، سبھی کے جواب ہیں، ایسا نہ کہ نہیں۔ تو دوستو، مسئلہ مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ مصطفیٰ کی رسالت عام ہے، خاص نہیں۔ جیسے پہلے نبی آئے اپنے علاقے وائز، ڈسٹرکٹ وائز، ڈویژن وائز اپنی قوم کے پاس آئے، مگر اللہ نے مصطفیٰ کریم کو جب بھیجا فرمایا یا ایھا الناس، لوگو میں تم سب کی طرح رسول بن کر آیا۔ رہا مسئلہ کہ ہم کہتے ہیں کہ درختوں نے بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، حجر و شجر نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، پہاڑوں نے کلمہ پڑھا، کوئی جانوروں نے کلمے پڑھے، لہذا یہ کہاں لکھا ہے؟ مگر یاد رکھو یہاں ناس کا لفظ ہے، ان کو مخصوص کر دیا گیا، یہ بڑے سرکش ہوتے ہیں انسان، ان سرکش انسان کی طرف اللہ نے بھیجا ہے، کیونکہ نبی کو جھٹلاتے رہے نا، یہی انسان تھے نا، جانور تو نہیں جھٹلاتے تھے، حجر و شجر تو نہیں جھٹلاتے تھے، جھٹلانے والے بھی انسان سرکش تھے۔ تو مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں پوری مخلوق طرف میں رسول بن کر آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو تخلیق فرمایا ہے، مصطفیٰ کریم اس کے رسول بھی ہیں، اس کے نبی بھی ہیں۔ بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر انتہائی دنیا تک، قیامت تک جو پیدا ہو چکے ہیں، جو پیدا ہوئے ہیں، جو پیدا ہوں گے، قیامت تک مصطفیٰ سب کے رسول اور نبی ہیں۔
بلکہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ اگر وہ نبی اور رسول اگر مصطفیٰ کی نبوت کو نہ مانتے اور حضور علیہ السلام کی عظمت کو نہ سمجھتے تو اللہ کا وعدہ ہے انہیں کبھی نبوت و حکمت نہ دیتا۔ قرآن کریم فرما رہا، اللہ نے فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اذ اخذ اللہ، میں نے کئی بار آپ کو کہا ہے کہ جہاں اذ آتا ہے وہاں ہے معنی یاد کر۔ کئی بار میں نے آپ کو گرامر سے بھی سمجھایا ہے کہ محبوب وہ زمانہ یاد کر۔ یہ اذ اخذ اللہ میثاق کیا ہے؟ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اللہ نے عہد لیا تھا، کچھ نہیں تھا نا، روحیں تھی، نبی تھے بھی روحوں میں تھے، امت تھی تو روحوں میں تھی۔ اس وقت کا یہ زمانہ ہے کہ اللہ کے نبی کو فرمایا، جب قرآن نازل ہوا 40 سال بعد نازل ہوا، ہزاروں سال نبی گزر گئے، 1,24,000 نبی گزر گئے، ذکر نہیں ہوا، مگر جب قرآن نازل ہوا تو رب نے فرمایا اذ، محبوب وہ زمانہ یاد کر۔ کیوں کہ ہوا ہی سب زمانہ حضور کے سامنے، اب اللہ ان کو یاد دلا رہا، محبوب زمانہ یاد کر۔ ٹھیک ہے، کون سا زمانہ؟ کہ اخذ اللہ میثاق النبیین، نبیوں سے اللہ نے عہد لیا تھا۔ بات نبوت پر آ رہی ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ نبیوں آپ تشریح میں آگے ائمہ کی بات کروں گا، پہلے ترجمہ سنیں، سیدھا سا ترجمہ، سادہ، کسی کا ترجمہ اٹھاؤ، کسی کا بھی۔ جب اللہ نے ان سے عہد لیا، زمانہ تو یاد ہے نا، وہ ارواح عالم کی بات ہے، کچھ نہیں تھا سوا حضور کے، اور کچھ نہیں تھا۔ آدم بھی مٹی پانی میں تھے، سب روحیں تھی، کوئی جسم نہیں تھا، روحوں کی حالت میں اللہ نے سب کو اکٹھے کر دیا تھا۔ یہاں انسان تھے عام لوگ، یہاں نبی تھے۔ اللہ نے انسانوں عام روحوں سے بھی، اور اس وقت اللہ نے کہا الست بربکم، یاد دلا دوں آپ کو، آپ کی ارواحیں اس وقت یاد تھیں، پیدا تھیں، جن کے آنا ہے ان کے بھی وہاں پیدا شدہ ہیں، مگر اللہ نے اس زمانے میں اعلان کیا تھا الست بربکم، تو سب نے کہا تھا رب، قالوا ربنا، جی ہاں تو ہمارا رب ہے۔ وہ تو عام آدمی تھے، اب نبیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جب عالم ارواح میں نبی بھی ارواح عالم میں تھے، تو رب نے فرمایا اور اس زمانے کو یاد کر جب میں نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ اذ قال ربک، کہ اللہ نے فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا؟ وہ عہد یہ تھا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں تمہیں کتاب نبوت بھی دوں گا، مگر کیا ہوگا؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، نبیوں سنو، جو تمہارے پاس ہے اس کا تصدیق کرتا ہوا نبی آئے گا۔ یہ بات بھی سوچنے کی، جو تمہارے پاس ان کی کتابیں نازل ہوئی، ان کی شریعتیں آئیں، حضور سب کی تصدیق کریں گے۔ اسی لیے جب قیامت کا دن ہوگا تو امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علاوہ اس امت محمدیہ کو بھی سابق نبی کی امت پہ گواہ بنا دیا جائے گا۔ حالانکہ سابق ان امت نے نہیں دیکھا نا نبیوں کو، ہم نے حضور کو بھی نہیں دیکھا، عیسیٰ کو بھی نہیں دیکھا، نوح آدم کو بھی نہیں دیکھا، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو یہی امت ان کے نبیوں کی امتوں پر گواہ ہو جائے گی۔ گواہ کیوں ہوگی؟ تو یہ نبی جو تصدیق کرنے والا ہے،
یہ نبی سب کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا، لہذا ہر نبی کے پاس گزرتا ہوا آئے گا، ہر نبی کے پاس رہتا ہوا آئے گا۔ جیسے پچھلے جملے میں ربیع الاول میں نے بتا دیا ہے، اگر آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کشتی میں ہے تو حضور بھی کشتی میں ہے، اگر ابراہیم آگ میں ہے تو مصطفیٰ بھی آگ میں ہے۔ پہلے کہہ چکا ہوں میں ساری باتیں، بالکل لائن سے میں بول چکا ہوں ساری باتیں ہیں، مگر یاد دہانی کرا رہا ہوں چونکہ ہر نبی کے پاس مصطفیٰ گزرتے ہوئے آئے ہیں، سب کے حالات کو دیکھتے ہوئے، کوئی نبی حضور سے چھپا ہوا نہیں۔ ہم تو بعد میں آئے نا، پھر امت کہے گی مولا یہ کیسے ہمارے گواہ بن گئے، یہ تو تھے ہی نہیں، یہ تو تھے ہی نہیں، یہ گواہ کیسے بن گئے؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، بتاؤ اس امت سے پوچھے گا تم گواہی کیسے دے رہے ہیں بن دیکھے؟ یہ کہیں گے مولا ہم بن دیکھے نہیں، تیرے محبوب نے ہمیں بتایا ہے۔ جب تیرے محبوب نے سبھی کی تصدیق کرتی ہے، سب نبیوں کی تصدیق کرتا ہوا محبوب آ رہا ہے، ہم بھی انہی کی تصدیق کر رہے ہیں، بن دیکھے ایمان لایا ہے۔ اب جو مصطفیٰ نے فرمائے وہ برحق ہے، اب اس کا فرمان ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ امت اس نبیوں کی امتوں کی گواہ بنے گی، نبی نے کہا ہے تو بات نبی کی ہوگی، اور قرآن بھی یہی کہہ رہا کہ میں کب دوں گا نبوت تمہیں دوں گا، کب؟ جب یہ میرا رسول تمہارے پاس آئے گا تصدیق کرتا ہوا، تو پھر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، نبیوں سے خدا فرما رہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور ضرور تم کو ان پر ایمان لانا۔ یہ نبی جو آئے گا ان پر تم نے ایمان لانا ہوگا، اس کا کلمہ پڑھنا ہے، پھر اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ لَتَنْصُرُنَّهُ، تم اپنی قوم کو سمجھاتے آؤ، جب تم اپنی قوم کو خطاب کرو گے، اپنی قوم کو بتاؤ کہ آخر زمانے میں یہ نبی بھی آئے گا، تمہیں بتاتے جا رہے ہیں، لہذا وہ بات ثبت ہو چکی ہے اسٹامپ پیپر پر، جبریل نے خود یہ بیان فرمایا ہے اور میں نے بھی پہلے بیان کیا ہوا ہے، یہ ساری باتیں اسٹامپ شدہ ہیں کہ انبیاء کرام سے جو معاہدہ لیا یہ باتیں وہاں لکھ چکی ہیں۔ اس لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ہر نبی سے سوال ہوگا کہ مصطفیٰ جب آئے تو تم نے ایمان لانا ہوگا۔ میری آیت نہیں ہے، تو رب نے جب سوال کیا مدد کرو گے، ایمان بھی لے آؤ گے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توریت کا نسخہ مل گیا۔ کون سی سن؟ توریت قرآن ہے نا، انکار نہیں ہے، ہمارا ایمان بھلی وہ منسوخ ہے مگر قرآن ہے، اس پر بھی شک نہیں کرنا، انجیل پہ بھی شک نہیں کرنا، زبور پہ بھی شک نہیں کرنا، سب برحق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو توریت کا نسخہ ملا، وہ لے کے حضور کے سامنے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے جا رہے، یوں جو چہرہ اٹھایا، نظر اٹھائی تو مصطفیٰ کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار تھے، حضور ناراض ہونے میں پڑھ رہا، فوراً بند کر دیا۔ میں اللہ اس کے رسول کے ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، یہ کہا۔ حضور نے پھر فرمایا عمر اگر موسیٰ آ جائے تو تم مجھے چھوڑ کے اس کی اطاعت کرو گے؟ مشکات کی حدیث ہے، 512 صفحے پر موجود ہے حدیث۔ فرمایا اگر موسیٰ آ جائے تو مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا فرمایا؟ لَدَلَلْتُمْ، گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی کو ماننے سے گمراہ ہوتا ہے کوئی؟ مگر کیا میرے مصطفیٰ آئے، ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب شریعت مصطفیٰ کی چلے گی، قانون میں مصطفیٰ کا چلے گا، قیامت تک مصطفیٰ کی شریعت چلے گی۔ اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا وہ برحق ہے، وہ توریت صحیح ہے، مگر مجھے چھوڑ کر اگر تو ان کی غلامی اختیار کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتَّبَاعِي، عمر سن لو، اگر موسیٰ آج بھی زندہ ہوتا تو
میرے کلمے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، میرا ہی کلمہ پڑھتا۔ اگر موسیٰ آج آ جائیں تو معلوم ہوا کہ آپ کی نبوت صرف ہم پر نہیں ہے، سب نبیوں کے مصطفیٰ نبی ہیں۔ اور قرآن بھی کہہ رہا ہے جب اللہ نے عہد لیا کہ اقرار کر لیا، قال اقررتم، قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انبیاء اقرار کر لیا، مان لیا تم لوگوں نے، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اتنا بڑا بوجھ لے لیا، اتنا بڑا بوجھ لے لیا۔ جب یہ قرآن اتر رہا تھا تو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے تھے، برداشت نہیں سکتے۔ اور جب مصطفیٰ کے نور کی امانت اگر کسی کو دی جا رہی تھی تو فرشتے تپ گئے، طلب کیا فرشتے، مولا یہ ہمارا کام نہیں، ہم نہیں رکھ سکتے۔ پھر وہ نور مصطفیٰ کا وبال اور وزن بھی انسان نے قبول کیا، آدم علیہ السلام، ورنہ کسی میں جرت نہیں تھی کہ مصطفیٰ کے نور کو برداشت کرے۔ یہی قرآن جب اتر رہا تھا تو پھر پہاڑ برداشت نہیں سکتے۔ یہ قرآن ہے، تفسیر میں نہیں جا رہا، آپ کو پتا ہے۔ تم بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ نبی جو آئے گا تم پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ مدد کیسی کرنی ہے؟ اپنی قوم میں تبلیغ کرتے جاؤ، میرا نبی آئے گا، احسان والا ہوگا۔ یعنی آپ کا ذکر سب نبیوں نے کیا ہے، 1,24,000 نبی جتنے بھی آئے ہیں سب نے مصطفیٰ کا ذکر کیا اپنی قوم کے اندر۔ ایسا نبی آئے گا۔ اقررتم، اقرار کر لیا، اخذتم ذالکم اسری، آپ نے بوجھ لے لیا۔ قالوا اقررنا، نبیوں کے ارواح نے کیا کہا؟ مولا ہم نے اقرار کر لیا، مان لیا۔ جب مانا تو پھر نبوت بھی دی اور حکمت بھی دی، ساری باتیں اللہ نے عطا فرما دی۔ مگر یہ بات یہاں محدود نہ ہوئی، پکی بات ہو رہی ہے، اور نبی تو پکی ہوتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ ہمیں بتانے کے لیے اللہ نے فرمایا فاشہدوا، تم ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ۔ اتنی بڑی بات کہہ دی۔ نبیو وعدہ تو کر لیا ہے، مگر یہاں بات ختم نہیں کر رہا، تم ایک دوسرے پہ گواہ بھی ہو جاؤ۔ تم نے مان لیا ہے کہ جب میرے محبوب آئیں گے تو اس میں ان کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ پھر رب نے کیا فرمایا؟ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ تمہارا گواہ ہوں۔ یہ بات یہاں ختم نہیں ہو رہی، مگر میں ختم کر رہا ہوں، آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو ہم تو ہم ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی نبوت حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنے نبی گزرے ہیں ان سب پر مصطفیٰ کی رسالت ہے۔ اس پر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اس آیت کریمہ کے تفسیر فرماتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ شان ہے میرے حبیب کی، یہ شان ہے مصطفیٰ کی کہ اللہ نے سب نبیوں سے عہد لیا ہے اور عہد پختہ کرنے کے لیے ان کو بھی گواہ بنایا، اپنے آپ کو مجھ پر گواہ بنا دیا، میں بھی تمہارا گواہ ہوں۔ تو دوستو یہ شان مصطفیٰ ہے، اس لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکاہ شریف میں بیان فرمایا کنت سید ولد آدم یوم القیامہ فخر لا فخری۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی میں ان اولاد آدم کا، بنی آدم کا سردار ہوں گا، فخر سے نہیں کہتا بلکہ شکریہ کے طور پہ کہتا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ فی یدی لواء الحمد، جب قیامت کا دن ہوگا تو لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہوں گے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ۔ اس پہ علامہ نبہانی نے، امام کسلانی نے، محدث دہلوی نے، ہر علماء نے بڑی نظر ڈالی ہے۔
اس حدیث کے تفسیر پر فرمایا یہ شان ہے مصطفیٰ کی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مصطفیٰ کا شان دیکھا جائے گا، بلکہ دکھایا جائے گا کہ دیکھو مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ جتنے نبی سارے گزرے ہیں، جو ان کی امتیں گزرے ہیں، سب میرے محبوب کے جھنڈے کے نیچے ہیں۔ فرمایا یہ شان ہے مصطفیٰ کی۔ آپ سنو کہہ رہے ہیں اگر مزید شان مصطفیٰ دیکھنا ہے تو کہ پھر معراج کے واقعے کو پڑھو کہ مصطفیٰ نے سب نبیوں کو نمازیں پڑھائی ہیں۔ یہ شان ہے نا مصطفیٰ کی۔ جو امام تو سب سے شاندار ہوتا ہے نا، تو وہ امام الانبیاء ہے۔ اس لیے اگر مصطفیٰ کی شان مزید دیکھنی ہے تو پھر معراج والے واقعے کو یاد کرو مسلمانوں۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو حضور سے پہلے صدیاں گزر گئے تھے، سب مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ مصلی خالی ہے، کوئی نہیں آگے بڑھ سکتا، کس کو آرڈر نہیں ہے؟ جبریل نے رکیش کی سرکار آگے بڑھے نماز پڑھائے۔ کیا ہے یہ شان مصطفی ہے؟ علماء نے بڑی باتیں کی ہیں شان مصطفیٰ پر، بس سب سے بڑی شان اللہ مصطفیٰ کی قدر دکھائے گا قیامت کے دن۔ دیکھو میرے محبوب کی شان کیا ہے، تم تو پہلے گزر گئے نا، مگر ابھی تم میرے محبوب کے جھنڈے نیچے کھڑے۔ اگر مصطفیٰ کا لواء الحمد رحمت کا نہ ہوتا، مگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ان کے جھنڈے کے نیچے اللہ تبارک تعالیٰ جگہ عطا فرمائی دی۔ تو یہ شان ہے مصطفیٰ کی۔ تو دوستو، مصطفیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے نبی اور رسول ہیں، اور ارسلت الی الخلق کافہ۔ اس آیت کا جواب حضور نے دیا۔ اس وقت لوگ کہتے تھے نبی تو لوگوں کے لیے آیا ہے نا، باقی جو مخلوق پیدا ہوئی ہے وہ کیا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، حضرت ام المومنین خدیجہ کبریٰ سے پوچھے کہ جب مصطفیٰ کریم پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور آپ غار سے باہر تشریف لائے ہیں، جو ہی باہر آئے تو پتھر بھی کرے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پہلے کوئی نہیں پوچھتا تھا، جب حضور کو تاج رکھا نبوت کا، جیسے باہر نکلے جو پتھر سامنے آتا ہے کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو یہ یا رسول اللہ کا نعرہ آج کا نہیں ہے، ان لوگوں کی بھول ہے یہ۔ اگر کوئی درخت بھی دیکھتا تھا تو مولا علی فرماتے ہیں فَمَسْتَقْبَلَ مِنْ حَجَرٍ وَشَجَرٍ فَيَقُولُ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ارے میں نے حضور سے ساتھ دیکھا، پہاڑ و جہابان میں جہاں بھی حضور چلتے تھے تو کوئی پتھر بھی آتا تھا، کوئی ڈھیلا بھی سامنے آتا تھا، کوئی درخت بھی سامنے آتا تھا، کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کیوں؟ نبوت کا تاج رکھا۔ تو معلوم ہوا ارسلت الی الخلق کافہ، کہ میں صرف تمہارے لیے نہیں، پوری روح زمین کے لیے جس کو رب نے تخلیق فرمایا ہے، جس کا رب ہے، میں مصطفیٰ اس کا نبی ہوں۔ یوں سمجھے، بس موٹا لفظ ہے، جس کا رب ہے مصطفیٰ اس کا رسول ہے، ختم بات۔ سب سے بالا اعلیٰ مصطفیٰ کا مقام۔ سارے نبیوں کے عہدے میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ یہ عاشق کا نظر ہے، عاشق کی نگاہ ہے۔ دوستو، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ تو یہ ہے مصطفیٰ کا مقام کہ بعد خدا بزرگ تو ہی کس سے مختصر۔ تو میں صرف نبیوں کی بات پر آیا، مگر بات حضور کی رسالت عامہ کی کر رہا تھا کہ جتنے نبی تشریف لائے اپنے قوم کے وجہ قوم تک محدود رہے، مگر میرے مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت پوری کائنات پر ارسلت الی الخلق کافہ۔ تو دوستو، بات یہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ معلوم ہوا، آپ کو پتہ چل گیا، پر پوری امت کو پتہ ہے کہ مصطفیٰ کی شان اتنی بلند ہے اور اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ بیان نہیں
میں نے آیت کریمہ پڑھی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والا ہے وہ رب، برکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن نازل کیا اپنے خاص بندے پر۔ خاص بندہ، عام نہیں ہے، بندہ اللہ کا خاص ہے مگر رسالت عام ہے۔ اس خصوصیت کی خصوصیت یہ ہے، اس کی شان کیا ہے؟ وَيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، جہان والوں کے ڈرانے والا۔ تو جہان 18 ہے، 18,000 ہے، 18 نہیں ہے، 18,000 جہان ہے۔ پڑھو جلالین کو، الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں۔ جلالین درسی کتاب ہے، درس پڑھتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں 4th کلاس میں، کوئی تیسری پڑھاتا ہے، تیسری پڑھاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پہ بڑی عالمین کی اس نے وضاحت کی۔ علامہ جلال الدین سیوطی 9ویں صدی کے بزرگ ہیں۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ فرمایا، وہ بات میں کہہ چکا کہ اگر مصطفیٰ کی شان دیکھنی ہے تو معراج میں دیکھو۔ یہ علامہ سبکی 8ویں صدی کے بزرگ ہیں، علامہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو دوستو، علماء کو اکٹھے کرو، محدثین کو پڑھو تو پتہ چلے۔ باقی مولوی اپنے دماغ پہ چلے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ جو تمہیں پسند نہیں آئی بات، بس بات پسند نہیں آئی، علماء سے پوچھو کہ کیا کہتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کی شان اگر دیکھنی ہے تو اللہ قیامت کا دن دکھائے گا، دیکھو میرے محبوب کا مقام کیا ہے کہ سارے نبی میرے محبوب کے جھنڈے کے نیچے کھڑے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی آخر دن مصطفیٰ کے لواء الحمد پہ جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا۔